بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ ہم قرآن حکیم کا آخری پارہ عامہ پارہ پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی مرتبہ ہم نے کون سی صورت پڑھی تھی؟ سورۃ العصر۔ سورۃ العصر کے بعد کون سی صورت ہے؟ سورۃ الہمزہ، جو انشاءاللہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص کریکٹر کا ذکر کیا، ایک خاص پرسنالٹی، ایک خاص قسم کا انسان، اور یہ بتایا کہ اس کے اندر دو برائیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ چغل کرنا، دوسروں کو طنز کرنا، دوسروں کو طعنے دینا، یا ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یعنی کہ دوسرے انسانوں کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا، یا اپنے اعمال کے ذریعے، یا تو سامنے یا پیٹھ پیچھے۔ یہ ہے اس شخص کی پہلی کوالٹی، پہلی برائی۔ اور دوسری برائی یہ ہے کہ یہ مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم برائی سمجھتے ہوں، مال جمع کرنا اور گن گر کر رکھنا۔ تو اس میں ویسے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ایک شخص کے اندر دیکھ رہے ہیں، ایک پرسنالٹی کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ ایک سمٹم کے طور پر نظر آئے گا۔ جس شخص کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں کہ وہ مال جمع کرتا ہے، گن گر کر رکھتا ہے، اور دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، تو یہ ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور اس بیماری کا علاج ہے جو سورۃ العصر میں ہم نے پڑھا ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو چار کام کریں: ایمان لائیں، نیک عمل کریں، باہم مل کر حق کی دعوت دیں، باہم مل کر صبر کی دعوت دیں۔ یعنی چار کام ہیں جو کرنے ہیں، اور جو انسان یہ چار کام نہیں کرتا، جسے ہم کہتے ہیں خسارے میں ہے، تو اس شخص کی کیسی زندگی ہوتی ہے؟ وہ شخص جو یہ چار کام نہیں کر رہا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو سورہ عصر کے مطابق وہ خسارے میں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے پہچانیں کہ آیا ہم خسارے میں ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی صورت میں ایک کیریکٹر کو بیان کیا، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کیریکٹر ہم بن گئے ہیں یا بننے والے ہیں، یا ہمارے آس پاس ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں زبان کے ذریعے، اور مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں۔ تو سورۃ العصر کے بعد جو سورت ہے سورہ ہمزہ، وہ سورہ عصر کی ایکسپلینیشن ہے۔ اسی طریقے سے سورہ عصر سے پہلے کون سی سورت تھی؟ سورہ تکاثر۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ سورہ عصر والا کام نہیں کر رہے، جو خسارے میں ہیں، وہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ سورہ تکاثر بھی اس کی ایک مثال ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال جمع کرنے کی دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو جب انسان اصل کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر وہ ایک بیکار کام میں لگ جائے گا۔ جیسے کوئی شخص بہت بڑا باڈی بلڈر ہو اور اس نے بڑی محنت سے بہت طاقت بنائی اور بہت اسٹرانگ ہو گیا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اتنی طاقت ہو گئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں طاقت کی ضرورت ہو، جس میں لوگوں کو ضرورت ہو، کوئی سامان اٹھائے، کوئی بھاری کام کرے، لیکن یہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا۔ اس نے باڈی بنائی ہے صرف دکھانے کے لیے۔ تو جب آدمی بہت محنت سے کوئی چیز کرے اور اس کو پھر اس کے اصل کام میں استعمال نہ کرے تو یہ ایک بیماری بن جاتی ہے۔ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ میں نے اتنی محنت سے باڈی بنائی ہے لہٰذا سب لوگ کم از کم تعریف ہی کر دیں، اور تعریف لوگ جب کریں گے جب آپ اس طرح کے کپڑے پہنیں گے کہ نظر آئے۔ جی بھائی ایسا ہی ہے، اگر آپ لمبا سا جبہ پہن لیں گے جس کے لمبی لمبی آستینیں ہوں گی موٹی موٹی تو پھر باڈی نظر نہیں آئے گی، ہے نا؟ تو یہ شخص کیسے کپڑے پہن کے آئے گا؟ ہاف سلیو پہن کے آئے گا کہ ڈولے بھی نظر آئیں، اور ٹائٹ کپڑے پہن کے آئے گا تاکہ چیسٹ بھی نظر آئے۔ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ ہو سکتا ہے اسے ٹائٹ کپڑے پہننے میں تکلیف بھی ہوتی ہو لیکن پھر بھی پہن کے آئے گا۔ یہ ہے بیماری کی نشانی۔ ایک کام جو اصل مصرف میں جب استعمال نہیں ہوتا تو انسان چاہتا ہے بھئی میں نے اتنی محنت کی ہے تو کسی طرح سے نظر آئے۔ اسی طریقے سے مال ہے، مال کمانا یہ بالکل جائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کون کتنا کمائے گا، تو کسی کو زیادہ مال مل جاتا ہے اور کسی کو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے۔ تو جس کو زیادہ مال ملتا ہے اس کا اصل مصرف کیا ہے، مال کی اصل جگہ کیا ہے، اصل وے آف سپینڈنگ کیا ہے، یہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مال دے دیا ہے اور کسی دوسرے کو نہیں دیا تو معاشرے میں کوئی امیر ہے اور کوئی غریب، تو اصل کام کیا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، غریبوں تک مال کو پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے زکوٰۃ فرض کی ہوئی ہے کہ 2.5% کم از کم نکال کے غریبوں تک پہنچانا یہ اس آدمی کی ذمہ داری ہے جس کو مال دیا گیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لک فی المال حق سوی الزکاۃ، کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ یعنی ایک انسان اگر زکوٰۃ دے دیتا ہے اس کے علاوہ اور بھی خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک انسان اس نے بڑی محنت سے مال کمایا لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے بڑی محنت سے باڈی بلڈنگ کی اور وہ اب اصل کام نہیں کر رہا، اب اس کو چاہیے کہ فوج میں جائے اور ٹینک چلائے، لیکن وہاں تو یہ جا نہیں سکا۔ تو پھر یہ کیا چاہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو نظر آئے، لوگ تعریف کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیماری بن جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک شخص اس نے بڑی محنت سے مال کمایا لیکن وہ اس مال سے آخرت کو نہیں کمانا چاہتا، تو پھر یہ ایک بیماری بن جاتی ہے۔ دکھاوا، وہ چیزیں خریدتا ہے کہ جس سے لوگ تعریف کریں، بجائے اس کے کہ وہ چیزیں خریدے جو مجھے چاہیے، جو میری ضرورت ہو۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں خریدی جائیں جو نظر آئیں، ویسا گھر، ویسی گاڑی، ویسے کپڑے کہ جو نظر آئیں، جس سے لوگ تعریف کر سکیں۔ اور جیسے ہی کوئی ایونٹ آ جائے، گھر میں شادی آ جائے، تو پھر یہ زیادہ خرچ کرتا ہے، بڑا والا ہال کر کے، اس میں ڈرون بھی چلے گا، اس میں جو ہے وہ فائر کریکر بھی ہوں گے، اور اس میں اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس کیا ہے،
میرے پاس پیسے ہیں، یہ سب بیماری کی نشانیاں ہیں۔ سورۃ العصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خسارے سے بچے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 4 کام کرتے ہیں: ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ اور جو یہ 4 کام نہیں کر رہے وہ خسارے میں ہیں۔ ان کی ایک مثال کے طور پہ سورہ عصر سے ایک سورت پہلے سورہ تکاثر میں بھی مثال ہے، اور سورہ عصر کے اگلی سورت سورہ ہمزہ میں بھی مثال ہے۔ سورہ تکاثر میں کیا مثال ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال جمع کرنے کی ریس نے، دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ قبریں دیکھ لیں۔ اور سورہ ہمزہ میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص قسم کے کردار کا ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو عیب لگاتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ ویل، بربادی ہے، ہلاکت ہے، لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ہمزہ اور لمزہ کے لیے۔ ہمزہ اور لمزہ یہ 2 الفاظ عربی کے ہیں، اور اس سے مراد ہیں وہ حرکتیں جو انسان زبان سے کرتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کبھی تانا دینا، کبھی کسی کا برا نام رکھ لینا، کسی کا مذاق اڑانا، یا اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا، یہ سب آتا ہے ہمزہ اور لمزہ میں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر عیب لگانے والے اور غیبت کرنے والے پر۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اور عددہ گنتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، یعنی کاؤنٹنگ جاری رہتی ہے، جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں بیلنس شیٹ بنانا۔ اکاؤنٹنگ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بیلنس شیٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اس وقت کمپنی کی پوزیشن کیا ہے، اور وہ ہوتی ہے ان ٹرمز آف اماؤنٹ، روپیز یا ڈالر، اور وہ ایگزیکٹ فگر ہوتا ہے کہ اس وقت اس کمپنی کی مالیت کیا ہے، اور یہ ہر سال بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔ تو اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ جی بھی ایسا ہی ہے۔ کتنے لوگ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ بس پھر آپ ہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اکاؤنٹنگ میں ڈیپریسیشن بھی کیلکولیٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک مشین ہے جو آپ نے لگائی بھی ہے پچھلے 20 سال سے، تو وہ جب ہم نے لی تھی جب وہ 2 لاکھ کی تھی، تو ابھی کتنے کی ہے؟ تو اس کے لیے ڈیپریسیشن کی جاتی ہے کہ اس کا استعمال کے لحاظ سے اور یہ کہ ویئر اینڈ ٹیئر کے لحاظ سے اس کی اس وقت مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی، یا اس وقت اس کی ایکچوئل ویلیو سے کتنی کم ہو چکی ہے۔ پھر اس کے مزید استعمال سے بھی ڈیپریسیشن ویلیو کو مائنس کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ کوئی 1 روپے کی چیز بھی اگر آئی ہے وہ بھی کیلکولیٹ ہو، اور 1 روپے کی چیز گئی ہے وہ بھی کیلکولیٹ ہو، جب جا کے ویلیویشن نکلتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ لیکن آج تو یہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ کمپنیز نہیں، ہر انسان کی ویلیویشن بھی ہوتی ہے۔ یہ کبھی سنا ہے آپ نے کہ فلاں کرکٹر کی ویلیویشن کیا ہے، اس کی مالی ورتھ کیا ہے، منی ویلیو کیا ہے؟ آج کل ہر انسان کی ورتھ لگائی جاتی ہے ان ٹرمز آف منی، اور اس میں بھی ایک چارٹ بنتا رہتا ہے ایوری منتھ کہ کون آدمی دنیا کا ریچسٹ انسان ہے، اور کون 2nd نمبر پہ، کون 3rd نمبر پہ۔ ہر انسان کی ویلیویشن اور کیلکولیشن ایز پر منی ویلیویشن، کہ اس کے ڈالرز میں کیا ورتھ ہے، اس وقت اس کی ورتھ کیا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب لگانے والے، غیبت کرنے والے کے لیے، الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔
یہ 3 آیات ہیں اصل میں جو اس شخص کے کیریکٹر کے بارے میں ایک بہت اہم بات کو بیان فرما رہی ہیں، اور یہ 3 آیات اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے زبان سے، اور باقی 2 باتیں ہیں اس کے مال کے بارے میں۔ مال جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے۔ اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، مال جمع کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گن گن کر رکھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے جو بتایا وہ ہے کہ جس سے پرابلم نظر آتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ انسان مال کو اگر مقصد بنا لے تو مسئلہ ہوتا ہے، انسان مال ہی کو مقصد بنا لے، کامیابی بنا لے۔ جیسے آج ہمارے دور میں بھی سکسیس ڈیفائن ہوتی ہے منی ویلیویشن سے، کہ سکسیسفل آدمی کون ہے؟ جو سب سے زیادہ امیر ہے، جو سب سے زیادہ امیر ہو گیا، اور وہ جو پیسے وائز نیچے آ گیا ہے اسے ہم ناکام کہتے ہیں۔ جبکہ سورہ عصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ایمان والے، نیک عمل والے، وہ جو حق کی دعوت دیں، وہ جو صبر کی تلقین کریں۔ اور جو آدمی یہ اصل کام نہیں کرتا تو اس کی زندگی کا مقصد بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑے کام کے لیے بنایا تھا، وہ ہے آخرت کی کامیابی، لیکن جب آخرت پر نظر نہیں ہوتی تو انسان بہت چھوٹی سی چیزوں کو مقصد بنا لیتا ہے، اور جب مقصد چھوٹا ہو جائے تو انسان کا کیریکٹر بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عیب لگانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، اور مال گن گن کر رکھنا اور جمع کرنا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ایز اے سوسائٹی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے، ان کے اندر کیا کوالٹیز پائی جاتی ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ آج کی دنیا کی لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہے۔ یعنی آج کی دنیا کی لیڈرشپ میں ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں، مال گننا، جمع کر کے رکھنا۔ وہاں کامیابی کا معیار کیا ہے کہ ایک انسان کی منی ورتھ کیا ہے، اور یہ کہ وہ دوسروں پہ عیب لگاتا ہے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، اس کو فریڈم آف ایکسپریشن سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں جو کامیڈی پروگرامز ہوتے ہیں، جتنے بھی کامیڈی، چاہے اسٹینڈ اپ کامیڈی ہو، چاہے وہ کوئی کامیڈی شو ہو، اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے مذاق اڑانے کا۔ کوئی کسی کی شکل بن کے آتا ہے، کوئی کسی کی آواز نکالتا ہے، کوئی کسی کے جیسا گیٹ اپ کرتا ہے، پھر کوئی خبر چلائی جاتی ہے کہ فلاں نے اپنے بیان میں یہ کہا، پھر سارے مل کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کو غیبت نہیں سمجھا جاتا۔ کسی سیلیبریٹی کے بارے میں بات کرنا، کسی بھی شخص کے بارے میں بات کر کے اور اس کا مذاق اڑانا تاکہ لوگ ہنسیں اور اس سے پروگرام چلے۔ تو ہمارے یہاں کامیڈی بھی ہوتی ہے غیبت کے ساتھ، تکلیف پہنچا کے، مذاق اڑا کے، اور ہمارے یہاں پروگرامز بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ عام بات سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ آیا کہاں سے؟ یہ ویسٹ سے آیا ہے، ویسٹ کی اخلاقیات ہے، کہ فریڈم آف اسپیچ کا مطلب ہے کہ جب تک آپ ان کی کور ویلیوز کو چیلنج نہیں کر رہے اس وقت تک آپ جو چاہے بولیں۔ یعنی جب آپ نے فریڈم کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، جمہوریت کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، انگلینڈ میں آپ ہیں تو کوئین کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، یا ہولوکاسٹ کے خلاف، یا یہودیوں کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، یا کیپٹلزم کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، یا اسٹیٹ آرمی کے خلاف بات کرنا شروع کر دی، تب تو وہ آپ کو پکڑیں گے، آپ پہ کیس ہوگا، آپ پہ فائن ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بولنا ہے بولیں، کوئی اخلاقی نظام نہیں ہے۔ کسی کی عزت اچھالیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کریں، کسی کا مذاق اڑائیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب پورے معاشرے کا یہ چلن بن جاتا ہے، یہی وہ ذکر ہے جو اس صورت میں کیا جا رہا ہے۔ 2 برائیاں، مال جمع کرنا، گن گن کر رکھنا، اور مال کو کامیابی سمجھنا، اور دوسری بات اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے دوسرے انسانوں کی عزت اچھالنا اور تکلیف پہنچانا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر غیبت کرنے والے اور عیب لگانے والے پر۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، وہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ،
اور تمہیں کیا پتا وہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے چورا چورا کر دینے والی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی۔ تو تمہیں کیا پتا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، نار اللہ، اللہ کی آگ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتاب اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اسی طرح اس صورت میں کہا نار اللہ، اللہ کی آگ۔ پورے قرآن میں صرف ایک صورت ہے جہاں اس طریقے سے جہنم کو اللہ کی آگ کے طور پر بیان کیا، یعنی یہ آگ ہے انتہائی خطرناک آگ۔ جہنم کی سب سے خوفناک آگ وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ آگ ہے جسے اللہ خود بھڑکاتا ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، جسے بھڑکایا جا رہا ہے، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو پہنچ جائے گی دلوں تک، جو جلائے گی دلوں کو۔ جیسے آج کل لیزر آپریشن ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی آپریشن ہوتا ہے کہ وہ لیزر سے آنکھ کے اندر جو مسلز ہیں اس کو برن کرتا ہے، اوپر کوئی چیز افیکٹ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے لیزر آپریشنز ہوتے ہیں، کسی کی پتھری ہے اس کو آپریشن بھی لیزر کے ذریعے ہوتا ہے، بغیر کاٹے، کہ اوپر کھال کو کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ لیزر جہاں پہ ہٹ کرے اندر جا کے وہی چیز جلے، اوپر کوئی چیز نہ جلے۔ تو کچھ اس طرح کی بات لگتی ہے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو پہنچ جائے گی دلوں تک، انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے جس کو بند کر کے اور اس کے دھوئیں کے ذریعے سے اس کو پکایا جاتا ہے، یعنی دھواں باہر نہ نکلے، سٹیم باہر نہ نکلے تاکہ گرمی شدید ہو۔ تو یہ وہ جہنم ہے جس کی آگ کو بند کیا ہوا ہے، انہا علیہم مؤصدہ، بلا شبہ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی لمبے لمبے پلرز ہیں جس پہ لوگوں کو باندھا ہوا ہے یا پلر کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، یا یہ کہ یہ آگ اوپر سے بند کر دی گئی ہے اور جو چھت ہے اس کی بہت اونچی ہے۔ جس طریقے سے لمبے پلرز ہوتے ہیں اس کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ جہنم ہے جو لمبے لمبے ستون ہیں اور اس کو اوپر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، چاہے اس کے سامنے ہو چاہے اس کے پیٹھ پیچھے ہو، نہ مذاق اڑانا ہے کسی کا، نہ کسی پر عیب لگانا ہے، نہ تانا دینا ہے، نہ غیبت کرنی ہے۔ اور دوسری بات، مال جمع کر کے رکھنا، گن گن کر رکھنا اور یہ سمجھنا کہ مال ہمیں زندہ رکھے گا، اس کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک رزاق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، قوت والا، طاقت والا۔ تو رزق تو لکھا ہوا ہے، مال بھی پہلے ہی سے طے ہے۔ جب انسان مال گن گن کر جمع کر کر رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بہت امپورٹنٹ چیز سمجھ رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور پیسے نہیں ہیں تو بڑی تکلیف ہوگی۔ یہ ہے تصور، اور یہ ہمارے یہاں جملے بھی ہیں کہ مال ہے تو سب ہے، مال نہیں تو کچھ بھی نہیں، مال ہے تو سارے کام ہو سکتے ہیں، منی کین بائی ایوری تھنگ۔ جبکہ بالکل برعکس بات ہے، ایک بیماری آتی ہے اور لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں۔ ایک بیماری آتی ہے، علاج میں لاکھوں روپے چھٹ سے نکل جاتے ہیں۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اچھا خاصا انسان ہے، پیسے والا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، لنگڑا ہو گیا، اب ساری زندگی بیساکھیوں پر، ویل چیئر پہ۔ تو کیا پیسے اس کو ٹانگ بھی دے دیں گے، آنکھیں دے دیں گے، زندگی دے دیں گے؟ انسان کی موت کا کچھ نہیں پتہ، بہت پیسے والا ہے اور مر گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس سے دوسرے کی مال کی فکر اپنے مال سے زیادہ ہو؟ دوسرے کی مال کی فکر اپنے مال کی فکر سے زیادہ ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال بس وہی ہے جو تم نے استعمال کر لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کہ آخرت میں جمع ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے، تمہاری اولاد کا ہے۔ بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی فیکٹری، بہت بڑا جو ہے وہ بینک بیلنس، انسان کے مرتے ہی یہ سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ اور کون انجوائے کرتا ہے پھر؟ اگلی نسل، آنے والے لوگ۔ تو یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، جبکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے پہن لیا، جو اس نے کھا لیا، یا جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت میں جمع کر دیا۔ باقی سارا مال تمہارا نہیں، آنے والے لوگوں کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔